جی مسیح خدا ان کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے پہلا کلمہ، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور جو بھیڑ اور جو وہ لوگ یسوع مسیح کے پاس کھڑے تھے، میں ان پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے معجزات کو، کیونکہ یسوع مسیح بہت سے معجزات کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو چلانا، بدرو گرفتہ کو آزادی اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ لوگ سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے ہیں، اس نے بہت سارے عجیب اور جلالی کام کیے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ وہی بھیڑ ہے جو آج سے 5 روز پہلے یسوع مسیح کا یروشلم میں کیا کر رہی ہے، شاہانہ طور پر استقبال کر رہی ہے اور ہوشنا ہوشنا مبارک کے نعرے لگا رہی ہے اور رستے میں کھجور کی ڈالیاں اور کپڑے بچھا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور پھر آج سے 5 روز بعد یہ کیا کرتے ہیں، یہ زور زور سے چلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ مسیح کو کیا دیا جائے، صلیب دیا جائے۔ پلاطوس نے پوچھا کہ جیسا کہ روایت ہے کہ عید پر تم ایک قیدی چھڑوا لیتے ہو اور تم بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کس کو چھوڑوں۔ پلاطوس سمجھتا تھا کہ لوگ شاید یسوع مسیح کو مانگ لیں، لیکن عزیزو کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ لوگوں کا شور بڑھتا گیا اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں بلکہ اپنے لیے کس کو، برابا جو ڈاکو تھا، جو خونی تھا، اس کو مانگ لیا اور کہا کہ برابا کو چھوڑ دیا جائے اور یسوع مسیح کو کیا ہو جی، صلیب دیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ یسوع مسیح صلیب پر جائیں اسے کوڑوں کے ساتھ چھنی کیا گیا، اس کے سارے بدن کو۔ اور جب یسوع مسیح کو صلیب پر دیا گیا اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں پاؤں میں کل ہے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اس کی کمر کو، اس کی بیک کو اس طرح سے زخمی کیا گیا جیسے کسی نے ہل چلایا ہو، اور اتنی اذیت ناک درد یسوع مسیح کو اس وقت مل رہا تھا۔ اور لوگ کیا کر رہے تھے، لوگ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح شاید اس کنڈیشن میں کوئی الفاظ، کوئی بری بات اپنے منہ سے بولے، لیکن عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو لوگ پاس کرے تھے وہ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یسوع مسیح اپنے منہ سے غلط یا بری بات کرے اور ہم کہیں کہ تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ایسے الفاظ بولتا ہے۔ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا اس سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو صلیب دیا جاتا تھا، جو صلیب پر جاتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جب اس اذیت ناک درد کو برداشت کر رہے ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، وہ بہت بری باتیں کرتے تھے اپنے منہ سے، کیونکہ ان کو پتا تھا اینڈ ہمارا کیا ہے، موت ہے، ہم مر جائیں گے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، رومن گورنمنٹ تھی، ان کو باتیں کرتے، لوگوں کو جو آس پاس کھڑے ہوتے ان کو برا بھلا، ہو سکتا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہوں، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یسوع مسیح بھی ایسی ہی کوئی بری بات، کوئی ایسے ہی برے الفاظ اپنے منہ سے بولے گا۔ لیکن عزیزو خداوند یسوع مسیح کیا ہی خوبصورت بات انہوں نے کہی، ان کے منہ سے الفاظ نکلے بھی، ان کے منہ سے باتیں نکلے بھی، تو کیا ہی باتیں نکلی، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، صلیب پر بھی میری اور آپ کی خاطر کیا کر رہے ہیں، وہ خدا کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور لوگ سوچ رہے ہیں، اس بات کے ویٹ میں ہے کہ شاید یسوع مسیح کیا کرے، اپنے زبان مبارک سے کوئی بری بات، کوئی ایسے الفاظ بولے کہ ہم اس کو کیا کریں جی، اس پر بات کر سکے کہ تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور ایسے الفاظ بولنا تجھے واجب نہیں، تجھے روا نہیں ہے۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کیا کرو، دعا کیا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے بھی محبت کیا کرو۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ ایسے ہی نہیں کہے، بلکہ انہوں نے صلیب پر ان الفاظوں کو کیا کیا ہے، ان کو پورا کر کے دکھایا ہے، اور اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح
मसीह हमें माफ करता है। उसने सलीब पर भी हमें माफ किया और वो आज भी हमें माफ करने की कुदरत रखता है। आपने गुनाह जितने मर्जी किए हो, आपकी लाइफ जैसी भी हो, लेकिन अगर आप सच्ची तौबा करना चाहते हैं और खुदावंद यीशु के करीब आना चाहते हैं और खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, तो वो आपको वैसे ही माफ करेगा जैसे उसने सलीब पर सबको कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है और वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। और वैसा खुदा नहीं कि हमसे नाराज रहे, बल्कि वैसा खुदा है कि हमें माफ करता है। उसने सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, भला चाहो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और आज हम गौर करते हैं, अगर कोई हमें बुरी बात कह दे, कोई हमें कुछ कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आकर बुरे अल्फाज, बुरी बातें, गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ा सा दुख मिले, परेशानी मिले, कोई हमें दे दुख परेशानी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर गौर कीजिए कि हाथों में कील, पाँव में, और उसके बाद सर पर कांटों का ताज, उसका तमस्करा बनाया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन फिर भी क्या अल्फाज निकले, क्या बाप इनको माफ कर। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है और वो कभी भी हमें दूर नहीं करता, बल्कि हमेशा हमें अपने करीब लाना चाहता है। और मेरा ईमान है कि आज आपने सीखा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अजीजों, आज जरूरत है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कीजिए। जरा गौर कीजिए कि उसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर क्या कुछ बर्दाश्त किया। क्या आज मैं और आप वैसा दुख या तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। हम ऐसी दुख और तकलीफ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर दुख तकलीफ ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर एक काम है जो मैं और आप कर सकते हैं, और वो है यीशु मसीह के नाम की गवाही, कलाम को पढ़ना, दुआ करना और खुदावंद यीशु के नाम को मुबारक कहना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।